الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. اخرجه البخاری. محترم سامعین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو کہ مالک کائنات، خالق ارض و سما اور رازق انس و جن ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو انبیاء علیہم السلام کی جماعت پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی خاتم الانبیاء، سید المرسلین، سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی امتی ہونے کا ہمیں شرف ملا۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، انس و جن کی تخلیق فرمائی، اور انسانوں اور جناتوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا۔ ہر قوم میں، ہر امت میں اللہ رب العالمین نے ایک رسول کو بھیجا تاکہ وہ رسول لوگوں کو اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف چلنا سکھائے، اللہ رب العالمین کی عبادت کو انہیں بتائے اور شرک سے روکے۔ اللہ رب العالمین نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس میں اللہ کا کوئی نہ کوئی رسول نہ آیا ہو۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی کوئی بھی امت ایسی نہیں جس میں اللہ رب العالمین کا ڈرانے والا کوئی نبی، کوئی رسول نہ آیا ہو۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور ان انبیاء کی اطاعت کو ہمیں اور آپ کا حکم دیا، ہمیں اور آپ کو یا ان کی امتیوں کو یہ حکم دیا کہ ان انبیاء کی اطاعت کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا، ہم نے جو بھی نبی بھیجا، صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انبیاء کی اطاعت کو، انبیاء کی فرمانبرداری کو، انبیاء کی بات کو تسلیم کرنے کو اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت، اپنی فرمانبرداری قرار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی فرمانبرداری کی، یقیناً اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی۔
مفہوم مخالف اس کا یہ نکلا کہ جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی، جس نے رسول کی بات کو نہیں مانا، گویا کہ اس نے اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا، جس کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دے رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری بات کو نہیں مانا، یقیناً اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کی نافرمانی کی۔ تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ رسول کی اطاعت، رسول کی فرما برداری در حقیقت یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر تو اللہ رب العالمین نے رسول کی اطاعت کو، رسول کی فرما برداری کو ایک مومن کی پہچان بتایا ہے، ایک مومن کی شان بتایا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ایک مومن کی شان یہ ہے، ایک مومن کی پہچان یہ ہے، ایک مومن کا طرح امتیاز یہ ہے کہ جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی جانب بلایا جاتا تاکہ ان کے درمیان اختلافات کا فیصلہ کیا جا سکے، تو ایک مومن کی شان یہ ہے، ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، ان کی بات ہوتی ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک مومن کی شان ہے، اور جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، جس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے، جس کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے بعد اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے، اپنے بات کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے حوالے کر دے، اس کا اللہ رب العالمین نے اس کا بدلہ یہ کیا، اس کا بدلہ یہ دیا، اسے جنتی قرار دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات آنے کے بعد اللہ رب العالمین کا فرمان، اس کے رسول کا اللہ رب العالمین کا کلام اور اس کے رسول کا فرمان آنے کے بعد اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنے بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالے کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کامیاب کون ہے میرے بھائیوں؟ ہمارے اور آپ کے یہاں تو کامیابی کا پیمانہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ کسی کے یہاں کامیابی کا پیمانہ یہ ہوگا کہ اس کا کاروبار چل نکلے، اس کے کاروبار میں بہت زیادہ منافع ہونے لگے۔ کسی کے یہاں کامیابی کا پیمانہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس زمین، جائیداد، روپے، پیسے، مال و دولت ہو جائیں۔ لیکن اسلام میں کامیاب وہ ہے، اسلام کی نگاہ میں، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کامیاب وہ شخص ہے جو جنت پا جائے اور جہنم سے نجات پالے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جہنم سے چھٹکارا پا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، حقیقی معنوں میں وہی شخص کامیاب ہے، حقیقی معنوں میں وہی شخص دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو جائے، یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات آنے کے بعد چھوڑ دے، اللہ نے اسے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ ایسا شخص کامیاب ہے، ایسا شخص جنتی ہے۔ اور جنت میں بھی عام لوگوں کے ساتھ نہیں رہے گا، عام جنتیوں کے ساتھ نہیں رہے گا، بلکہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر اللہ رب العالمین کا انعام و اکرام ہوا ہے، جن کے راستے پر چلنے کی آپ نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز کی، وہاں پر آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے۔ اور کن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا ہے؟ ان لوگوں پر اللہ کا انعام و اکرام ہے
جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا ہے۔ اور کن پر اللہ کا انعام ہوا ہے آگے اللہ خود بیان کر رہے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، اللہ کی بات کو تصدیق کرنے والے، سچ بولنے والے، سچائی کا ساتھ دینے والے، سچائی پر چلنے والے، اور اللہ کے راستے میں شہداء ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، اسی طرح نیک لوگ ہیں۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو شخص اب اللہ کا فرمان اور اس کے رسول کا قول آنے کے بعد اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے اور اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالے کر دے، ایسا شخص قیامت کے دن مرنے کے بعد جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، اور آپ کو کیا چاہیے؟ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم ایسے ہی لوگوں میں سے ہیں کہ ہمارا مذہب یہی ہے، ہمارا مسلک یہی ہے، قال اللہ قال الرسول، اللہ نے جو فرمایا، اس کے رسول نے جو فرمایا، ہم اسی کو اپناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور کی بات آ جائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، ہم اس کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے قبول نہیں کرتے، اس کی بات کو سائڈ کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالے کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ ان آیتوں اور احادیث کے اندر میرے بھائیوں ہم نے یہ دیکھا، یہ معلوم کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی یا رسول کی اطاعت کا فائدہ کیا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ اگر آپ کو چاہیے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگا، ورنہ اگر رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہمارا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ آئیے کچھ آیات اور احادیث میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، ان لوگوں کے تعلق سے اللہ نے کیا وعید فرمائی ہے جو اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ انہیں ڈرنا چاہیے، انہیں خوف کھانا چاہیے کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے آرڈر، آپ کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دھمکی دے رہا ہے کہ ایسے لوگ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کی بات آنے کے بعد اپنی بات پر قائم رہتے ہیں، اپنے موقف سے نہیں ہٹتے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو خوف کھانا چاہیے۔ کس سے؟ دو چیزوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ ایسے لوگوں کو خوف کھانا چاہیے، ان تصیبہم فتنہ، کہ وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، آزمائش کا شکار نہ ہو جائیں، آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یعنی جو رسول کی مخالفت کرے گا، رسول کی بات کو نہیں مانے گا، ایسا شخص دنیا کے اندر فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، آزمائش کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور جو فتنے کا شکار ہو گیا، آزمائش کا شکار ہو گیا، میرے بھائیوں وہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے۔ اور جو آزمائش سے بچ گیا، آزمائش اور فتنے سے بچ گیا، ایسا شخص خوش نصیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، کہ وہ شخص خوش نصیب ہے، وہ شخص سعادت مند ہے، وہ شخص نصیبوں والا ہے جو فتنوں سے بچ گیا، آزمائش سے بچ گیا اور وہ فتنوں کا شکار نہیں ہوا، ایسا شخص خوش نصیب ہے۔ میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ فتنوں کا شکار ہے، آزمائش کا شکار ہے، طرح طرح کی آزمائشیں
طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہم کو لاحق ہیں۔ آپ امت مسلمہ کے اندر نگاہ دوڑائیں، چاہے وہ ہندوستان کے اندر ہو یا عالمی پیمانے پر، جہاں دیکھو جہاں مسلمان آزمائش کا شکار ہے، فتنوں کا شکار ہے۔ کافر قومیں ہم پر چاروں طرف سے ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں۔ جہاں اس کے کئی اسباب ہیں میرے بھائیوں، وہاں ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اپنا سیوا بنا لیا۔ آج ہماری حالت یہ ہے، آج ہماری حالت یہ ہے اس ہندوستان کے اندر کہ جیسے عام لوگوں کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان کی مثال اس مندر کے گھنٹے کی طرح ہے، جس کے من میں آتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے آ کے دو چار بجا دیتا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ آج ہماری حالت یہاں پر ہے۔ دنیا میں دیکھ لیں، آپ دنیا پر نظر دوڑائیں، آج وہ قومیں جن پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا ہے، اللہ رب العالمین سے آپ سورہ فاتحہ کے اندر ایسی قوموں سے راستے پہ نہ چلنے کی دعا کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جن پر تیری ناراضگی نازل ہوئی ہے۔ آج وہ قوم مسلمانوں کی حالت یہ ہے، آج وہ قوم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں، روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو قتل عام کر رہی ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جگہ چھپانے کے لیے ان کے پاس اسپتال تک محفوظ نہیں۔ وہ اسپتال جہاں پر علاج کیا جاتا ہے، بیماروں کا علاج کیا جاتا ہے، اس پورے اسپتال پر بمباری کر کے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور وہ بھی وہ قوم آپ پر یہ ظلم کر رہی ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہے۔ آخر کیا وجہ ہے میرے بھائیوں؟ جہاں اس کے کئی اسباب ہیں، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، اس میں ایک بنیادی وجہ اور بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے رسول کی مخالفت کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ آپ غور کریں، ہر شخص دیکھے صبح سے لے کر اب تک اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حکم کی مخالفت کی۔ کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جس نے ایک نہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہ کی ہو۔ میرے بھائیوں، جب ہماری یہ حالت ہے، جب ہماری یہ حالت ہے کہ ہم مخالفت رسول کو اپنا سیوا بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آئے گا، اللہ ہمیں فتنے میں نہیں مبتلا کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں آزمائش سے دوچار نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، یقیناً کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دو چیزوں کی دھمکی دی کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ باز آ جائیں، انہیں ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے کہ وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا اللہ کا عذاب انہیں نہ آلے۔ آج ہم پر اللہ کا عذاب ہے۔ جہاں اس کے کئی اسباب ہیں، وہاں میرے بھائیوں میں نے بتایا کہ ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ رسول کی مخالفت کو ہم نے اپنا سیوا بنا لیا ہے، اور یہ عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے، اور یقیناً آیا۔ آئیے میں ایک مثال دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک صحابی آیا، ایک شخص آیا، وہ بائیں ہاتھ سے آپ کے سامنے کھانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کل بیمینک، کہ تم دائنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، میں دائنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے حکم کی اس نے مخالفت کی، اللہ کے رسول کے فرمان کی اس نے مخالفت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لستطعت ما منعه الا الكبر، کہ تو آئندہ کھا بھی نہیں سکے گا، تجھے جس نے روکا ہے داہنے ہاتھ سے کھانے سے وہ گھمنڈ نے روکا ہے، کبر نے روکا ہے، تکبر کی وجہ سے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کیا،
اللہ کے رسول نے اسے بددعا دی کہ آئندہ تو داہنے ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ فما رفعہ الی فی، کہ جب تک وہ اس دنیا کے اندر زندہ رہا اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ میرے بھائیوں غور کریں کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یقیناً یہ گناہ ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یقیناً اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا یأکلن احد منکم بشمالہ ولا یشربن بہا فإن الشیطان یأکل بہا ویشرب بہا، فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بہا، کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے سے اور پینے سے منع کیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کیا، فوری طور پر اللہ کا عذاب آیا اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ جب تک وہ زندہ رہا اس دنیا کے اندر وہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ میرے بھائیو یہاں پر میں تھوڑا رکوں گا اور آپ کو یہ عرض کروں گا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ آپ جب کھاتے ہیں اپنے گھروں میں یا دسترخوان پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں۔ وجہ کیا بتاتے ہیں؟ کہ گلاس میں جوٹھا لگ جائے گا، گلاس میں جوٹھا لگ جائے گا۔ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ نے تاکید کے ساتھ منع کیا کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز بائیں ہاتھ سے نہ کھائے پیے، ایک طرف آپ کا یہ وجہ، آپ کی یہ سبب کہ گلاس میں جوٹھا لگ جائے گا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہمارے یہاں یہی اہمیت ہے کہ گلاس میں جوٹھا لگ جانے کے ڈر سے، گلاس گندا ہو جانے کے ڈر سے آپ بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی صریح مخالفت کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں ہمارے اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، اپنے گریبان کے اندر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کی، آپ کے اقوال کی، آپ کے فرمودات کی ہمارے نگاہ میں یہی اہمیت ہے کہ گلاس میں جوٹھا لگ جانے کے خوف سے ہم بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں؟ یقیناً میرے بھائیوں یہ جائز نہیں۔ اور وجہ مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں تو جب یہ وجہ نہیں پائی جاتی اس وقت بھی ہم بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ شادیوں میں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بوتل رکھے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بوتل رکھے ہوتے ہیں۔ ویٹر آپ کے سامنے جب آپ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں اس بوتل کو اسی پنی کے اندر باندھتا ہے اور آپ کے سامنے پھینک دیتا ہے۔ وہاں تو اس بوتل سے کوئی دوسرا آدمی پانی نہیں پیے گا کہ گندا ہو جائے گا، اسے کیسا لگے گا، اس وقت بھی آپ بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت آپ کے نگاہ میں نہیں ہے کہ جب وہ وجہ نہیں پائی جاتی اس وقت بھی آپ بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں۔ میرے بھائیوں چھوٹے چھوٹے حکموں کی مخالفت کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دل کے اندر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور جب ہم چھوٹے چھوٹے حکموں کی مخالفت کرتے رہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی اہمیت ہمارے دل سے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ہم بڑی بڑی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس پر ہمارا دل ملامت نہیں کرتا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی مخالفت کرنے سے آپ کو یہ سوچنا چاہیے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر نہ آلے۔ اور آج جو ہماری یہ حالت ہے، آج ہر مسلمانوں کی حالت کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ہماری جو یہ حالت ہے جہاں اس کے کئی اسباب ہیں، وہیں میرے بھائیوں ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اپنا سیوا بنا لیا ہے۔ آپ کو اگر دنیا میں عزت چاہیے، دنیا کے اندر آپ کو سیادت اور قیادت چاہیے، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی چاہیے، تو آپ کو رسول کی مخالفت سے باز آنا ہوگا، تبھی ہمارے یہ برے دن ختم ہوں گے، ورنہ اس سے بدتر دن آتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں آج جو ہماری حالات ہے، ہمارے جو حالات ہیں، یہ چند سیکنڈ کے اندر، چند دنوں کے اندر یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے
کہ دنیا کی قیادت، دنیا کی سیادت، دنیا کی سرداری دنیا تمہارے ہاتھ میں ہوگی، دنیا کو تم چلاؤ گے، دنیا پہ تم حکومت کرو گے۔ ایک شرط اللہ نے رکھ دی، ایک شرط رکھ دی، آپ اس کام کو کر لو، اللہ رب العالمین دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دے گا اور آخرت میں تمہیں جنت دے گا۔ وہ ایک کام اللہ رب العالمین نے کہا تم کر لو اور تم دنیا کے اندر حکومت کرو گے، ساری قومیں تمہاری غلام رہیں گی، تمہارے حکومت کے اندر رہیں گی۔ وہ ایک کام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، پست ہمت نہ ہو، تم ہی سربلند رہو گے، دنیا کی قیادت، دنیا کی سیادت تمہارے قدموں میں ہوگی، دنیا کے اندر کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ ایک کام کر لو، کیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو جاؤ، اگر تم ایمان پر اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، دین اسلام پر اچھی طرح سے عمل پیرا ہو جاؤ، دنیا تمہاری قدم چومے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے، اور جب تک ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بنیں گے، صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، ہمارے دن اس سے بھی خراب ہوتے جائیں گے اور اس کے اندر سدھار کی کوئی امید نہیں ہوگی۔ ایک چیز ہے جس سے ہماری حالت کے اندر سدھار ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ آپ دین اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین آپ کی ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، سارے مصائب و آلام یوں چٹکی میں دور کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ یا اللہ آج وہ قومیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے وہ تیرے بندوں پر ظلم کر رہی ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ تیرا نام لیتے ہیں۔ یا اللہ تم کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ بھائی جن کی عزت، جن کے مال، جن کے جان محفوظ نہیں، اے اللہ تو انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا رب العالمین ان کے جو زخمی ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما۔ یا رب العالمین وہ بھوکے ہیں ان کے خوراک کا انتظام کر۔ یا رب العالمین وہ پیاسے ہیں ان کے پانی کا انتظام فرما۔ یا اللہ وہ بے گھر ہیں تو ان کے لیے گھر کا انتظام کر دے۔ یا اللہ ہمارے جو دشمن ہیں، جو تیرے بندوں کو اس دنیا سے مٹانے کی سازش کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے۔ یا رب العالمین تو ان کے درمیان اختلاف پیدا کر اور ان کی ہر چال کو تو انہی پر لوٹا۔ یا رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔